بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں میرے بہت اچھے دوست، کالیگ بھی رہے ہیں میرے، امبیسڈر غالب اقبال. امبیسڈر صاحب جو ہیں بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں سفارتکاری کا، بڑی اہم پوزیشنز میں انہوں نے کام بھی کیا، اور آج میں چاہوں گا کہ بہت سے ایشوز ہیں جو آپ کی دلچسپی کا باعث بھی ہیں، تو ان ایشوز پہ ان کے ساتھ ذرا بات کروں. اور خاص طور پہ کیونکہ یہ ٹورانٹو میں تو کونسل جنرل رہے ہیں پاکستان کے، اس کے بعد پاکستان کے سفیر بھی رہے ہیں پیرس میں، لیکن اس کے علاوہ یہ پاکستان کے چیف آف پروٹوکول بھی رہے ہیں. تو ان کے ڈیسک سے بہت سی ایسی چیزیں جاتی رہی ہیں جو کہ بڑی اہم رہی. تو میں آج آپ کی دلچسپی کے لیے ان سے کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھتے ہیں کس حد تک ہمیں بتا سکتے ہیں، یہ بتانا چاہیں گے، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پبلک ڈومین میں نہیں ڈسکس ہوتی. لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آج ان سے کچھ ایسی چیزیں نکلواؤں جو کہ ہمارے ناظرین کی دلچسپی کا باعث بنے. تھینک یو ویری مچ امبیسڈر صاحب فار جوائننگ اس آن دس سائفر. پہلے تو آپ لوگوں کو یہ بتائیے، ہمارے ناظرین کو، کہ یہ پاکستان کا ہر ریاست کا ایک چیف آف پروٹوکول ہوتا ہے، تو چیف آف پروٹوکول کا مینڈیٹ کیا ہوتا ہے، کیا ٹرمز آف ریفرنس ہے، وہ کام کیا کرتا ہے بنیادی طور پہ؟ ہر ملک کا میرے خیال میں مختلف سسٹم ہے جی. ہمارا جو ہے بیسیکلی چیف آف پروٹوکول آپ کے ملک اور کسی اور بھی ملک کا وہ پہلا پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوتا ہے، اور انڈر دا لاز آف ایڈمرلٹی یہ ساری چیز چلی آ رہی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ بلیزر بھی سفارتکاری کا جو ہے اسی وجہ سے تھا، کیونکہ پہلے نیوی والے کیا کرتے تھے، ان کا یونیفارم تھا. تو ان کا جب پہلا کانٹیکٹ ہوتا ہے، لیکن جو ایک عام لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ جی پروٹوکول کا ہے، تو ایسے مطلب ایئرپورٹ پہ جائیں گے، مہمان کو ریسیو کیا اور لے آئے، تو یہ قطن اس کے بٹ یہ ایک ایسپیکٹ تو ہے نا، یہ ایک ہے نا. مطلب اس کے 8 حصے ہیں. ٹھیک ہے جی. 8 حصوں میں سے آپ 4 تو پروونشل کیپٹلز میں آپ نے رکھے ہوئے ہیں لوگ، جو ہمارے کیمپ آفیسز ہیں، فورن آفس کیمپ آفیسز ہیں، جو کہ آپ کے مختلف لوگوں کی لیگلائزیشن کرتے ہیں، اسسٹنس کرتے ہیں. وہاں جتنے بھی ڈپلومیٹس پوسٹڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ سارا کام وغیرہ جتنا کرتے ہیں. پھر آپ کا جتنا بانڈڈ ویئر ہاؤس کے ساتھ ہے وہ تعلق ہے اس چیزوں کا، کلیئرنس آپ نے دینی ہے، انہوں نے ساری جو بھی اپنی چیزیں لینی ہیں وہ لینی ہیں. پھر وہیکلز کا ہوتا ہے کہ آپ کو جو شہر میں نظر آتی ہیں لال نمبر پلیٹ کی گاڑیاں، ڈپلومیٹس کی جو ہوتی ہیں وہ ساری وہاں سے نکل رہی ہوتی ہیں. پھر سیکیورٹی کا ہوتا ہے جو سب سے اہم ایسپیکٹ ہوتا ہے، کہ اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کس حد تک کس کو کتنا خطرہ ہے، اور اس میں آپ کو انٹیلیجنس سروسز جو ہیں وہ بہت سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں اور بتا رہی ہوتی ہیں آلموسٹ ڈیلی بیسس بھی، کئی دفعہ دن میں 2 مرتبہ بھی. اس کے حساب سے آپ نے تبدیلیاں کرنی ہوتی ہیں. پھر آپ کے 2 اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس ہیں جن کی دیکھ بھال ذمہ داری چیف آف پروٹوکول کی ہوتی ہے. وہ کہاں پہ ہیں؟ لاہور اور کراچی میں. اور لیکن وہ اس کے علاوہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک جو بڑا اہم سبجیکٹ ہے فارن پالیسی کے حوالے سے، کہ آپ غیر ملکی جو لیڈران ہیں اور اسپیشلی گلف کے جو ہیں ان کو آپ شکارگاہ دیتے ہیں، تو وہ اس کا بھی ایک بہت بڑا تلور کا جو آپ دیتے ہیں. جی اوکے. اور وہ اس کا بھی ایک بہت بڑا ایسپیکٹ ہوتا ہے جو کہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کافی ذرا سینسٹیوٹیز زیادہ انوالو ہوتی ہیں، اسٹیک ہولڈرز زیادہ ہیں، پروونسز کو بھی آن بورڈ لینا پڑتا ہے. اسپیشلی آفٹر 18th امینڈمنٹ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر آپ تو جو تلور کے جو علاقے آپ لوگ ایلوکیٹ کرتے ہیں وہ آپ کے چیف آف پروٹوکول کے آفس کے تھرو ہوتے ہیں؟ جی وہاں سے انیشیٹ ہوتا ہے سارا. لیکن اب اس میں بہت سی اسٹیک ہولڈرز اور بھی ہیں. سو بنیادی طور پہ پہلے ہم کیا کیا کرتے تھے کہ پہلے ایک سے پوچھ لیا، پھر دوسرے سے پوچھ لیا. اب یہ کرتے ہیں کہ سب کو اکٹھا جمع کیا اور اس کے بعد وہاں بات چیت کی اور ایک لسٹ تیار ہوئی. وہ لسٹ لے کے آپ نے پرائم منسٹر کے پاس جانی ہے، وہاں وہ اس کے اپروول دیتے ہیں، یا پریزیڈنٹ کے پاس جانا ہے وہ اپروول دیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ نے شکارگاہیں جو ہے ان کو ایلوکیٹ کر دیتے ہیں. اور پھر جو ان کا وزٹ ہے وہ بھی سارا آپ لوگ ارینج، چیف آف پروٹوکول کا آفس ہی ارینج کرتا ہے آپ کا؟ شکارگاہ کے حوالے سے تو بہت کم، اگر کوئی پریزیڈنٹ آ رہا ہے، کوئی پرائم منسٹر آ رہا ہے، ورنہ جو پرنس آ رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگ آ رہے ہیں، ان کو وہ صوبائی پروٹوکول جو ہوتا ہے وہ ہینڈل کرتا ہے سارا.
تو ایک سال میں یوزلی کتنے لوگ آتے ہیں تیلور کے جو خاص جو پیریڈ ہوتا ہے تیلور کا؟ ہاں اٹ ڈپینڈز، کیونکہ اسٹارٹ تو ہو جاتا ہے جی اکتوبر میں اینڈ دین اٹ گوز اپ ٹو جنوری. تو اس میں کئی دفعہ 200 لوگ آتے ہیں، کئی دفعہ 180 آتے ہیں. ایک زمانے میں مجھے یاد ہے کہ صرف 85 لوگ آئے تھے. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی اپنی مصروفیات ہیں. صرف شکار گاہ کے لیے تو کام نہیں کرنا. تو اس میں آپ کوئی ان کی رکھتے ہیں کہ کتنی تعداد میں وہ شکار کر سکتے ہیں؟ جی لمٹ دیتے ہیں میکسیمم؟ 100 میکسیمم ہے. اچھا، وہ ایک فرد کے لیے کہ پورے سیزن میں کیا کس طرح ہوتا ہے؟ پورے سیزن کے لیے. اچھا، فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی، وہ جو پورا آپ کا سیزن ہے فار ہنٹنگ، اس کے اندر آپ کے پورا 100 سے اوپر آپ نہیں کر سکتے. سب کو ملا کر کے ہر مشن کا ہر شخص کا ہر مطلب مثلا یو اے ای کے کوئی لوگ پرنسز آ رہے ہیں، الگ الگ ہے ٹوٹل؟ یہ نہیں، ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے. اچھا، پھر فیلکنز بھی لے کر آتے ہیں. پھر یہاں سے فیلکن لے جانے کے بھی لیے وہ ان کا بڑی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ یہاں ٹرینڈ فیلکنز آپ کو انٹیریئر سندھ میں اور بلوچستان میں زیادہ مل جاتے ہیں. تو وہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. پھر یو اے ای نے اس پہ بہت کام کیا ہوا ہے. یو اے ای نے تو باقاعدہ علاقے مختص کیے ہوئے ہیں جس کے اندر ان کی بریڈنگ ہوتی ہے، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. وہ بہت فرق. فیلکنز یہاں سے اسمگل ہی بہت ہوتے ہیں پاکستان سے. اسمگلنگ کے حوالے کا تو جو ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکوں، کیونکہ یہ ہمارے آپ اور میں کم از کم انوالو نہیں ہیں. اچھا، جب دیکھیے جب سفرا آتے ہیں تو ہم بھی جب باہر جاتے ہیں تو ایک سیریمنی ہوتی ہے، کیونکہ جو بھی سفیر آتا ہے پہلے چیف آف پروٹوکول کو، میرے خیال ہمارے یہاں بھی سسٹم ہے کہ اپنی کریڈینشیل لیٹر آف کریڈینسی کاپی پیش کرتا ہے. اس کے بعد پھر آپ ساری جو صدر کو ہمارے یہاں اسناد پیش کرنی ہوتی ہیں. ساری تقریب آپ ہی لوگ پھر آرگنائز کرتے ہیں سب اس کو؟ جی، سارے کریڈینشیلز وہاں سے ہوتے ہیں. تو ہماری جو تقریب ہوتی ہے بگی میں آنا، یہ کب سے چل رہی ہے؟ اس میں کوئی تبدیلیاں بھی آئی ہیں پچھلے سالوں؟ بہت عرصے سے چل رہی ہے جی. 47 سے چل رہی ہے. اس سے پہلے بھی اسی قسم کی ہوا کرتی تھی. قائد اعظم کو جو تھا وہ ذرا اس میں لباس ایز گورنر جنرل جب ان کو کریڈینشیل پریزنٹ کیے گئے تھے تو لباس اس میں اور ہوتا تھا. پھر آہستہ آہستہ لباس تبدیل ہوتا گیا. پھر شیروانی پہ آئے. شیروانی سے پھر تبدیل ہو کر اب سوٹس پہ آ چکے ہیں. اچھا، تو ایک تو تبدیلی لباس کی ہوئی ہے. دوسرا اس کا جو آپ کے پریزیڈنشل باڈی گارڈ کی پوری ایک سیریمنی ہے، بگی میں آنا، لے کے جانا، ہارسز کے ساتھ بیگل بج رہا ہے، سارا کچھ ہے. جی میرے خیال میں بہت کم ممالک ہیں جو اس قسم کی سیریمنی کرتے ہیں. اب ختم ہوتا جا رہا ہے، اس میں دنیا میں ختم ہوتا جا رہا ہے. میرے خیال میں سمپلیفائی کر دیا. نیدرلینڈز ہے، پاکستان ہے، 2-4 اور ممالک. یو کے میں بھی ہے ابھی تک ایکچولی. ہاں، لیکن اس طرح کا نہیں. نیدرلینڈ میں تو ایسا پبلک تھنگ نا کہ آپ باہر نکلتے ہیں، لوگ بھی آپ کو. یو کے میں بھی ہے. یو کے میں مجھے یاد ہے کہ ہم اپنے ہائی کمیشن سے جاتے ہیں اور پھر وہ بگی میں ساری ٹریفک بند ہو جاتی ہے اور پھر بکنگھم پیلس تک لے کر جاتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ ہے وہاں کی سیریمنی. تو وہ یہ ساری چیزیں اس میں آتے ہیں کریڈینشلز. چونکہ آپ چیف آف پروٹوکول رہے، میں اس پہ زیادہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ لوگوں کے انٹرسٹ کی چیزیں ہیں یہ. آپ جس دور میں رہے چیف آف پروٹوکول، بڑا ایک لحاظ سے انٹرسٹنگ بھی تھا اور سینسیٹیو بھی تھا بہت حوالوں سے. اس زمانے میں ریمنڈ ڈیوس 2011 میں قصہ بھی ہوا تھا اور آپ بھی اس وقت چیف آف پروٹوکول تھے. مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت پاکستان وزارت خارجہ کا میں اسپوکس مین تھا. تو وہ چیزیں سارے آپ کے تھرو ہی ہو رہی تھیں کہ ڈپلومیٹک کمیونٹیز کو ہے کہ نہیں. اور مجھے یاد ہے کہ آپ میٹنگز میں بڑا چیزوں کو صحیح پرسپیکٹیو میں لانے کی کوشش بھی کر رہے تھے. تو آپ ان ریٹروسپیکٹ کیا سمجھتے ہیں کہ ریمنڈ ڈیوس کا جانا جس طریقے سے وہ گیا ٹھیک تھا؟ اس کے بارے میں ابھی تک لوگ باتیں کرتے ہیں، ہم قصے سنتے رہتے ہیں. دیکھیں، اس قسم کی چیز ہے. اس سے بہت عرصہ پہلے، تقریباً 1 سال 1.25 سال پہلے جب بات ہو رہی تھی، تو آپ جب فورن مشن کے لوگ ادھر آتے ہیں نا تو ان کی سیکیورٹی کو آپ آرمز کی اجازت دے دیتے ہیں. ٹھیک. اس کے اندر جو رولز آف انگیجمنٹ ہوتے ہیں وہ اتنے اہم ہوتے ہیں کہ اس کے بغیر آپ کسی بھی شخص کو آپ اجازت نہیں دے سکتے ایک بندوق یا ہتھیار لے کے پھرے. ٹھیک. ہمارے اپنے جو پولیس آفیشلز ہیں، ملٹری کے ہیں، ایف سی کے ہیں، لیویز کے ہیں، ان سب کے بھی رولز آف انگیجمنٹ ہوتے ہیں. لیکن ڈپلومیٹس کے لیے کوئی رولز آف انگیجمنٹ رکھا ہی نہیں آپ نے کہ جی یہ ہے. تو وہ پھر ہم لوگوں نے ایک رولز آف انگیجمنٹ تیار کیے ود دی ہیلپ آف ہماری جو ایجنسیز ہیں. ہم نے ملٹری سے بھی بات کی، پولیس سے بھی بات کی. ریمنڈ ڈیوس نے جو کچھ کیا تھا وہ دیٹ واز اگینسٹ دا رولز آف انگیجمنٹ. ٹھیک ہے. اور
اس نے ان 2 لوگوں کو مارا تھا. اس کے بعد اس کی گرفتاری ہوئی, سارا کیس ہوا, لاہور ہائی کورٹ میں بھی چل رہا تھا, وہاں بھی جا کے میں دیکھتا رہتا تھا. لیکن یہ کہنا کہ جی وہ چلا گیا تو اس کو اچھا ہوا یا یہاں رہتا تو اچھا ہوا, یہ تو ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے, کیونکہ اگر وہ یہاں رہتا تو اس کا نتائج, اس کے جو نتائج ہوتے وہ پاکستان کے لیے اچھے ہوتے یا برے ہوتے. وہ یہاں سے چلا گیا, اس کے نتائج پاکستان کے لیے اچھے ہوئے یا برے ہوئے. تو ان دونوں کو کمپیئر کرنے کی ضرورت ہوگی آپ کو کہ یہ کس حد تک ہم لوگ اس میں ٹھیک رہے کہ جی وہ یہاں سے چلا گیا. دوسری چیز یہ کہ اس کی ڈپلومیٹک امیونٹی نہیں تھی, ٹھیک, وہ لاہور میں تھا. لیکن تو لاہور میں کرتا کیا تھا بھائی؟ کونسلر جنرل کے ساتھ منسلک تھا, کانسولیٹ میں تھے نا وہ. لیکن کانسلر ایجنٹ کی اور ڈپلومیٹک ایجنٹ کی امیونٹیز کا لیول بہت مختلف ہوتا ہے. 161 کا کنونشن اور 163 اور کا. آپ کو صرف جب آپ ڈیوٹی پر موجود ہیں نا تو آپ کو استثناء حاصل ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. اس کے مقابل آپ جب ایک سفارتکار جو ہے, ڈپلومیٹ ہے, ڈپلومیٹک ایجنٹ ہے, اس کو ہر چیز میں ہے, تو اس کا تمام ایکشنز جو ہیں وہ کورڈ ہیں, اس کے تحت آپ اس کو گرفتار نہیں کرتے ہو. لیکن یہ جو ہے یہ لاہور میں تھا اور ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ اسلام آباد میں تھا. اچھا, اب ہم نے تو ریکارڈ چیک کرنا تھا نا, تو ریکارڈ جب چیک کیا تو ہمارے حساب سے تو وہ وہاں آ رہا تھا. تو اس پہ امریکی سفارت خانے نے ہمیں کہا کہ جی نہیں, ہم نے تو آپ کو اطلاع دی تھی کہ یہ اس کا تبادلہ یہاں ہو گیا ہے. تو وہ بھی ہم نے ریکارڈ سارا چیک کر لیا. اب تو کمپیوٹرائزڈ ہیں, 5, 7, 10 منٹ لگتے ہیں, وہ بھی نہیں تھے. تو وہ پھر آخر میں مان گئے کہ ہاں جی یہ وہاں تھا. اب وہ ہے ایک قتل کا کیس, ٹھیک ہے, 2 مقتول ہیں, باڈیز ہیں, ایک آدمی ہے جس نے گولی چلائی ہے, اس کو پاکستانی قوانین کے تحت وہی سزا ملے گی, اور اس کو پاکستانی قوانین کے تحت جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ وہاں پاکستانی قانون ہے وہ وہاں کرے گا. لیکن پھر جب یہ طریقہ کار اپنایا گیا تو اس میں پریشر بہت بلٹ ہوا ہے, مطلب یہاں تک کہ امریکی صدر نے بھی سٹیٹمنٹ دی تھی. تو ان سب چیزوں کو میرے خیال میں جو اس وقت کے فارن سیکرٹری تھے سلمان بشیر صاحب, انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے ہینڈل کیا تھا, اور انہی کی سربراہی میں ہم لوگ کام کر رہے تھے, 2-3 لوگ. تو اس کی وجہ سے یہ یہاں سے میری ذاتی رائے میں ریمنڈ ڈیوس کا ملک سے چلے جانا زیادہ بہتر تھا بجائے اس کے کہ یہاں رہتا. اسی کیا وجہ, آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ؟ جب ایک مجرم جس کو کہ آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے, ایک مجرم جس کو کہ آپ سزا نہیں دے سکتے, ایک مجرم جس کو کہ آپ اپنے طریقہ کار سے اس کی تفتیش نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ امریکی ایک حد تک تو استثناء ان کو حاصل ہے. دوسرا, سپر پاور امریکی ہے, بیچ میں انوالو ہے. کیا آپ یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں؟ کیا آپ میں اتنی سخت ہے کہ آپ ایک ایکشن لیں اور وہ پلٹ کے جب وہ ری ایکشن شو کریں تو آپ مزید ایک ایکشن لے سکیں؟ اگر تو یہ ہے تو ضرور کریں, اگر نہیں ہے تو مت کیجیے. سفارتکاری میں میرے خیال میں جو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب گولیاں چل رہی ہوتی ہیں نا تو سر اٹھا کے دیکھا نہیں کرتے, وہ سر نیچے کر لیں آپ تاکہ گولیاں نکل جائیں, ختم ہو جائیں, اس کے بعد پھر آپ اٹھیے اور پھر آگے جا کے. آپ ہی کے زمانے میں ایک اور ایشو بھی بلیک واٹر کے, جو یہاں اسلام آباد میں بہت سے گھر لوگوں نے لیے ہوئے تھے یہاں پہ, وہ بھی ایک بڑا ایک خبر تھی اس زمانے میں. وہ چونکہ جی ابھی بھی اسٹل ود ان دی ڈومین آف دی گورنمنٹ, سو میں اس کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بتا نہیں سکتا, لیکن کافی لوگوں نے گھر لیے ہوئے تھے جو کہ ہمیں ڈکلیئرڈ نہیں تھے. اچھا. تو پھر ان تمام گھروں کو ایک ایکسرسائز کی گئی تھی کہ پورے اسلام آباد میں پولیس کو ہر گھر میں بھیجا گیا تھا اور پولیس نے قوائف اکٹھے کیے تھے. تو اس سے ہمیں پھر پتہ چلا کہ 369 لوگ تھے, وہ انڈکلیئرڈ لوگ تھے جو کہ باہر رہ رہے تھے. تو پھر کیا کیا آپ لوگوں نے ان کے ساتھ؟ ان کو آہستہ آہستہ ہم لوگوں نے واپس ڈپلومیٹک انکلیو میں شفٹ کیا. اچھا. اور جو لوگ جن کا کہ کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں ہے, کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے, ان کو واپس بھیج دیا, ڈپورٹ کر دیا گیا تھا. اچھا, اس سے پہلے کہ میں ذرا سبسٹینٹیو ایشوز, یہ بھی سبسٹینٹیو ایشوز ہیں لیکن تھوڑا سا چونکہ ہم فارن آفس کی بات کر رہے ہیں,
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فارن آفس کا ہمارا آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے اس میں کچھ تبدیلیوں کی گنجائش ہے کہ جو 21ویں صدی کے چیلنجز ہیں ان کے ساتھ نبرد آزما ہو سکے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت جو ہے اسٹرکچر وہ ٹھیک ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں کیونکہ آپ نے، میں اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ ایک بڑی اہم پوزیشنز میں رہے ہیں، ڈائریکٹر ایف ایس او بھی آپ، مطلب فارن سیکرٹری آفس میں بھی آپ ڈائریکٹر بھی رہے ہیں، آپ نے پورا مینیج کیا ہے سسٹم کو. اس میں صرف فارن آفس کا نہیں کہہ سکتے. اچھا. اس میں آپ کو میرے خیال میں تمام گورنمنٹ کا لینا ہوگا، کیونکہ بنیادی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ لوگ وہ گورننس کا ایک حصہ بن سکتے ہیں جو آپ کے ملک کے لیے بہتر ہو سکے. تو ایف پی ایس سی سے ہٹ کے اس کے امتحانات ہونے چاہیے. نمبر 1 فارن آفس، فارن سروس کے لیے، فارن سروس کے بالکل سیپریٹ ہو جائے. اوکے. نمبر 2 آپ کو میرٹ پہ نہیں آپ ان کو جابز دیں، آپ ان کو ایپٹیچیوڈ بھی دیکھیں. اب ایک شخص ہے جو کہ پولیس کے لیے بہت موزوں ہے، آپ نے اس کو وزارت خارجہ میں ڈال دیا، وہ ساری عمر کریبنگ کرتا رہا. اینڈ وائس ورسا. بالکل. تو وہ فائدہ کوئی نہیں نا، اس کا فائدہ کوئی نہیں. تو ان لوگوں کو آپ نے لے کر آنا ہے جو کہ سفارتکاری میں ایک مہارت حاصل کر لیں. مطلب پہلے 15 سالوں میں آپ ایک اپنا امپریشن بنا لیتے ہیں، کام کرنا شروع کر جاتے ہیں، اور آپ کی کافی سالڈ فاؤنڈیشن ہو تو آپ بڑا کر سکتے ہیں. دوسری جو چیز میرے خیال میں ایک بہت بڑی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جب سول سروس اکیڈمی سے نکل کے آ جاتے ہیں ہم لوگ، اس کے بعد پھر آپ کی اسپیشلائز ٹریننگ ہوتی ہے، اس کو دوبارہ ایگزام لیا جاتا ہے. سو what you are doing is کہ voluntarily you are converting your officers into someone who they shouldn't be. وہ لوگ جو صرف کتابی نالج کے ذریعے اسپیشلائز ٹریننگ کر رہے ہیں. اسپیشلائز ٹریننگ تو ہوتی ہے کہ آپ ان کو وہ جو اس کو دیکھیں، سروس کو جو پریکٹیکل ایسپیکٹ آپ نے کوئلے میں جا کے اپنے کان میں جا کے ہاتھ کالے کرنے ہوتے ہیں. تو اگر وہی اجلے لباس کے ساتھ آپ آگے سروس جوائن کر لیں گے تو آپ نے کیا سیکھا؟ اور چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، اور نظر آتا ہے اب کہ آپ کو سروس میں جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں ہم سے جو جب ہم نے سروس جوائن کی تھی، جو اس وقت گریڈ 2021 کے افسران ہوا کرتے تھے، ان کا معیار اور میرا معیار زمین آسمان کا فرق ہے. They would inspire us as a matter of fact. وہ آپ کو اس لیے کہ ان کی تربیت ایسی ہوئی ہے نا. ہم نے صرف تعلیم کے اوپر زور دے رکھا ہے، تربیت کو بھول گئے ہیں. اور سفارتکار تو چلتا ہی تربیت کے اوپر ہے، سفارتکار تو چلتا ہی روایات کے اوپر ہے. سفارتکار کا تو کام ہی یہ ہے کہ تجزیہ کاری کرے اور اس کے بعد پھر آگے بات کرے. ورنہ اگر ان سب چیزوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور آپ نے ایسے رائٹنگ کروانی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی، آج دن تک سمجھ نہیں آئی کہ ایک دفعہ آپ نے اکیڈمی جوائن کر لی، اسپیشلائز ٹریننگ میں آپ آ رہے ہیں، تو وہ تو اس سروس کا ڈومین ہے نا کہ اس نے کیا کرنا ہے. تو میرے خیال میں تو طریقہ کار مختلف ہونا چاہیے. تو آپ نے جو ماشاءاللہ 35 سال سفارتکاری میں گزارے، ان ریٹروسپیکٹ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ باہر سے تو بڑی گلیمرس لگتی ہے سروس کہ جی یہ سارے سفارتکار باہر جاتے ہیں اور مزے کرتے ہیں، بڑی بڑی سیلریز لیتے ہیں اور کام کوئی نہیں کرتے. مشنز، ایک جنرل امپریشن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بھی چونکہ اخبار وغیرہ پڑھتے ہوں گے، ٹی وی شوز بھی دیکھتے ہوں گے، تو بعض اوقات سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ ایسی بات نہیں ہے. ویسے جن مشن میں گیا ہوں وہاں لوگوں نے کبھی یہ نہیں کہا. نہیں، آپ یو آر این ایکسیپشن دین. لیکن کویسچن یہی ہے کہ باہر جنرل امپریشن یہی ہے کہ فارن آفس کے لوگ بابو ہیں، یہ کام شام تو کرتے نہیں ہیں، یہ ٹائیاں شائیاں پہن کے آ جاتے ہیں، سوٹ شوٹ پہن کے، اور باس کے سوٹ پہنتے ہیں، ارمانی کے سوٹ پہنتے ہیں. وہ کیا پتہ ہے کہ پاکستان کے ایشوز ہیں کیا. میرے خیال میں اس کی 3-4 بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں. جی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے پاکستانی جو باہر رہتے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سفارت خانوں میں اتنا برا ہوتا ہے کہ دھتکار کے ان سے بات کی جاتی ہے، ان کے ساتھ ان کو باقاعدہ ذلت آمیز رویہ ہوتا ہے، اور کام ہوتے نہیں ہیں. پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے کہ میں نے آج یہاں سے یہاں جانا ہے تو مجھے یہ چیز ملے گی یا نہیں ملے گی.
آپ ایک ڈیٹ دے دیں, اب وہ پھر کہتے ہیں نہیں کل آ جائیے گا, پرسوں آ جائیے گا, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کافی تکلیف دہ ہو جاتی ہوں, اور شاید یہاں ہوں تو ان کو اتنی تکلیف نہ دے. باہر کے سسٹم سے جب وہ جاتے ہیں, ہر پبلک سروس جو ہے وہ پریڈکٹیبلٹی اور ایفیشنسی کے اوپر چل رہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں دونوں ہی مسنگ ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بڑے مسائل ہوتے ہیں. اسی لیے وہ اپنا غصے میں آ جاتے ہیں, گالم گلوچ ہوتی ہے, آپ کے لوگ بھی آگے سے پلٹ کے ان کو جواب دیتے ہیں, معاملات خراب ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ سفارت خانے جو ہیں ان کا جو لنک ہے وہ انفارچونیٹلی صرف اور صرف ان کے لوکل وزارت خارجہ سے ہے, یا وزارت داخلہ سے, یا وزارت دفاع سے ہے, یا کامرس اور ٹریڈ کے ساتھ ہے, ان لوگوں کے ساتھ ہے. آپ کا جو سوشل سرکل ہے which is going to provide benefit to the country by proxy, وہ اتنا بڑا نہیں ہے. اوکے, اس چیز کے اوپر اتنا کام کرنے کی ضرورت ہے وزارت خارجہ کو, بالخصوص فارن سروس اکیڈمی کو, کہ جب آپ کے سفارت خار باہر جاتے ان کو الف بے نہیں معلوم کہ کامرس کی الف بے کیا ہے. ان کو یہ نہیں معلوم کہ جی کس سے ملنا ہے, کس سے نہیں ملنا, کہاں کیا لباس پہننا ہے, کہاں کیسے جانا ہے, کس سے کیا بات کرنی ہے. ایک ویری لو لیول, لیکن سفارتکار جو ہیں بنیادی طور پہ انٹیلیجنس گیدرنگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ انٹیلیجنس گیدرنگ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ کوئی انٹیلیجنس آپریٹو ہے, وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ تمام چیزوں کو یکجا کر کے ایک جگہ رکھنا ہے, اس کے بعد اس سچویشن کو انالائز کرنا ہے کہ یہ میرے ملک کے لیے فائدہ مند ہے, نقصان دہ ہے, کہ میں انڈیفرنٹ ہو جاؤں اس کے بارے میں. ٹھیک. اگر ان تمام چیزوں کو سمجھے بغیر آپ کا سوشل سرکل قائم ہو رہا ہے, وہ اس قابل نہیں ہے, تو کیا فائدہ کیا. ٹھیک. تو ٹریننگ آئی تھنک از اے مسٹ, تربیت بہت مسٹ ہے. ایک وقفے کا ناظرین, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر واپس آ کر امبیسڈر اقبال سے پوچھتے ہیں, کیونکہ فرانس میں یہ سفیر رہے ہیں, پاکستان فرانس کے تعلقات کے فنڈامنٹلز کیا ہیں, تھوڑا سے اس سے بات بھی کریں گے, اور پھر تھوڑا پاکستانی ڈائسپورا کے حوالے سے ہی مزید گفتگو کریں گے کہ ان کو کس طرح موبلائز کرنا چاہیے, پھر ایک نیریٹو بلڈنگ کس طرح ہوتی ہے, اس پہ بھی تھوڑا سا اس سے بھی ڈسکشن کریں گے. تو مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک. اچھا امبیسڈر اقبال, یہ بتائیے کہ فرانس اور پاکستان کے تعلقات 70s میں بہت اچھے ہوا کرتے تھے, بالکل اس سے پہلے بھی ہم نیوکلیئر ریپروسیسنگ پلانٹ بھی ان سے لے رہے تھے, سب مرینز بھی ہم لیتے رہے, میراج طیارے بھی ہم ان سے لیتے رہے. آج جو آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان اور فرانس کے تعلقات کہاں کھڑے ہیں؟ میرے خیال میں تو بہت خراب ہو چکے ہیں. اچھا. اس میں دوستی کا عنصر جو ہے وہ بالکل اپنے لوئسٹ لیول پہ آ چکا ہے. آپ کی جو ٹریڈ ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایک فگر پہ جا کے 1.5 ارب کے اوپر جا کے یوروز پہ پھنس چکی ہے, اس سے نہ آگے بڑھ رہی ہے. اور بیلنس آف ٹریڈ ہمارے فیور میں ہے. جی. اوکے. لیکن میرے خیال میں تعلقات کی بنیادی جو کمزوری کہوں گا میں, اس کو خراب تو کہنا شاید غلط ہوگا, تعلقات میں جو ایک کمزوری سی آئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خطے کے دوسرے ممالک بالخصوص ہمارے پڑوسی ملک نے جو وہاں آرڈرز کیے تھے اس کی وجہ سے ان کی انڈسٹری چلتی ہے. وہ انڈسٹری چلتی ہے تو اس کی وجہ سے قریب آنا پڑتا ہے. ہم لوگ اگر اسی قسم کا ایک آرڈر پیش کر دیں ان کو جا کے کہ جی یہ چیز ہے, ہمیں بھی آپ ہائپوتھیٹیکل قسم کا کویشچن کہ جی میں جاتا ہوں کہ مجھے $50 بلین کے یہ اسلحہ خریدنا ہے ہم نے آپ سے, یا یہ چیزیں لینی ہیں, آپ کے تعلقات ایسے ہو جائیں گے کہ دنیا دیکھے گی, رش کرے گی. سو وہ جو ہے وہ کاروباری اہمیت کے تعلقات کے اوپر زور دے رہے ہیں. وہ اس کو پولیٹیکل ایشوز کو کم اور کمرشل ایشوز اور اکنامک ایشوز کو زیادہ وقت دینے شروع کر دیا انہوں نے, جس کی وجہ سے جہاں سے بڑا آرڈر آ رہا ہے, جہاں سے زیادہ تجارت ہو رہی ہے, ان کے ساتھ تعلقات وہ بہتر رکھ رہے ہیں. مطلب فرانس ایز اے P5 کنٹری ہم تو یہ توقع رکھتے ہیں نا کہ یہ ممالک جو ہیں بات بھی کرتے ہیں کہ رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر بھی ہونا چاہیے,
ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں، ڈیموکریسی کی باتیں کرتے ہیں، بلکہ فرانس تو بہت اپنے آپ کو سیکولر کنٹری کے طور پہ بھی پیش کرتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اب فرانس، جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان اگر $50 بلین کا کوئی آرڈر پیش کر دیتا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اسٹریٹجک لیول پہ بھی کہیں نہ کہیں فرانس اور بھارت کے مفادات تو کہیں کنورج ہوتے ہیں نا؟ ہوتے ہوں گے، لیکن میں تو جو میرا تجزیہ رہا ہے وہ تو یہی رہا ہے کہ پاکستان اور فرانس کے تعلقات میں مضبوطی جو ہے، جب تک آپ کے کمرشل ریلیشنز میں اسٹرینتھ نہیں آئے گی، یہ تعلقات آگے نہیں بڑھ سکتے. پھر پولیٹیکل وجہ بھی ہے آپ کی کہ جی ان کے سفیر کو آپ نے کہا کہ چلے جائیں، انہوں نے آپ نہیں کہا، لیکن ہم اپنے سفیر کو وہاں تعینات ہی نہیں کر سکے. تو وہ ایک الگ وجہ ہے، وہ بالکل ہے. وہ اس چیز کو فریڈم آف ایکسپریشن کا نام دیتے رہے، ہم اس چیز کو، اور بلا شبہ ہم بالکل صحیح جائز اس کو بلاسفیمی کا نام دیتے رہے. تو ان کو جس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ آپ نے ممالک کے تعلقات جب رکھتے ہیں آپ، تو ایک اس میں ان کی سینسٹیوٹیز کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. اگر یہ پاکستان کی سینسٹیوٹیز ہیں یا مسلم ممالک کی سینسٹیوٹیز ہیں، تو فرانس کو بھی چاہیے کہ اس کا خیال کرے، اور اسی طریقے سے پاکستان کو بھی چاہیے کہ فرانس کی جو سینسٹیوٹیز ہیں ان کا خیال کرے. اگر آپ یہ ایک زمین آسمان کا فرق پڑ چکا ہوا ہے، مطلب سمجھنے سے وہ بھی قاصر ہیں، ہم بھی قاصر ہیں. اچھا، کہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم نے کچھ اس کو چیزوں کو واپس لانے کے لیے کچھ کیا کرنا پڑے گا اب ہمیں؟ 2-3 دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں، پھر بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. میرے خیال میں اس کو میڈیا گلیئر کے تحت آپ یہ سارا کام نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے فارن منسٹر لیول کے جو بھی ہوتے ہیں، آپ کے فارن منسٹر ہیں، منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، جہاں آپ سمجھے بہتر ہے، ایک یہاں کر کے آپ کو ایک خاموش ڈپلومیسی وزٹ کرنا پڑے گا، وہاں ان سے سمجھائیں، پھر اس کے بعد دوبارہ ملے، تب جا کے آپ کہیں، میرے خیال میں آج شروع کریں گے تو 3 برسوں کے بعد آپ کی معاملات میں کچھ نرمی آنی شروع ہوگی. لیکن اگر پھر رافیل کا آرڈر آ گیا تو پھر بات پھر وہیں جا پڑے گی. تو یہ اگر آپ کہہ لیں نا کہ جی کیا وجہ ہے، اور اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مطلب میں شروع سے اس چیز کے اگینسٹ رہا ہوں اور اب بھی رہوں گا کہ پاکستانی سفارت خانے جو ہے، وہ وہاں کے جو پاکستانی مقیم ہیں، جو کہ مقامی شہریت بھی حاصل کر چکے ہیں، ان لوگوں کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کہ وہ ان کے سبارڈینیٹس ہیں یا ان کا جو ہمارا ایک جنرل ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. ایٹیچیوڈ ہے، ٹھیک ہے. دوسرا، چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے ان کو استعمال کر لیتے ہیں کہ جی آپ یہ کر دیں، آپ یہ کر دیں. کبھی آپ نے ان کو ایک سٹل طریقے سے پروموٹ کروایا ہے کہ آپ مقامی سیاست میں حصہ لیں؟ پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز کے جو باہر دفاتر ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے. پولرائز کر دیا باہر ڈائسپورا کو. پولرائز کریں یا نہ کریں، میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے مفادات کو کس طریقے سے آپ آگے بڑھا سکتے ہیں ان چیزوں سے. یہ تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا چاہیے نا. بالکل سوچنا چاہیے. اور جو آپ کے جو لوگ ہیں، ان کو سفارت خانے بڑے سٹل طریقے سے یہ کہیں کہ آپ کو مقامی سیاست میں آنا ہے. آپ سٹی کاؤنسلر بن جائیں، آپ ممبر آف پروونشل پارلیمنٹ بن جائیں، آپ ممبر آف نیشنل اسمبلی بن جائیں، ایم پی بن جائیں، آپ میئر کے دفتر میں چلے جائیں، کچھ کر لیں، پولیس میں چلے جائیں، وہاں کی فورسز میں آ جائیں، وہاں کی ٹیچنگ میں آ جائیں، آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں، آپ تجارت میں چلے جائیں. صرف ریسٹورنٹس کھول لینے سے، صرف چھوٹی موٹی دکانیں کھول لینے سے، صرف کپڑوں کی دکان کھول لینے سے آپ کی سفارتکاری آگے نہیں چلتی. آپ جو ہے پاکستان، انفارچونیٹلی بات تو بالکل سچی ہے، لیکن پبلک ڈپلومیسی میں ہم لوگ اتنے کمزور ہیں کہ ہمارے نزدیک آج بھی پبلک ڈپلومیسی یہ ہے کہ آپ ایک مہندی کا سین جو ہے وہ اس کو سفارت خانے میں کر لیں، جس میں آپ نے دوسرے سفارت کار جو ہیں ان کے
اہلیہ کو بلا لیا اور پھر آپ نے صوفی فیسٹیول کروا لیا, صوفی فیسٹیول ہو گیا, مہندی ہو گئی, آپ کا مینگو فیسٹیول ہو گیا. ان طریقوں سے نہیں چلتی چیزیں. مطلب آپ جب ایک چیز کرنا چاہتے ہو, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ایک ہی سال میں یہ ساری چیزیں کرے. ہر ایک شخص کو آپ نے دیکھنا ہے کہ جی اچھا ہم یہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ہمارے یہ 6 7 8 سفارت خانے ہیں, ان کو ہم نے کہنا ہے کہ یہ اگلے 1 سے 1.5 سال 18 ماہ تک آپ پروموٹ کریں. 6 ماہ تو تیاری میں لگ جاتے ہیں. وہ جب پروموٹ کریں گے آپ ان کو, تو وہ آگے لوگ آئیں گے. ان کو آپ اپنے ریسورسز دیجئے, بجائے اس کے کہ 10 روپیہ آپ 100 لوگوں میں بانٹ رہے ہیں تو نتیجہ کہیں سے بھی نہیں نکلتا. کہیں بھی نہیں نکلتا. تو وہ ذرا تھوڑا سا. اچھا, پبلک ڈپلومیسی آنے سے پہلے غالب میں تھوڑا سا بھی جاننا چاہتا ہوں, فرانس میں حجاب کا بڑا ایک ایشو چلتا رہا ہے اور ابھی تک بھی اس کی کہیں نہ کہیں ہمیں گونج سنائی دیتی ہے ان ایشوز کی. کیا سیکولرزم بذات خود ایک ریلیجن نہیں ہو گیا جو اس کے اس کو سیکولرزم جی میرے نہیں خیال کہ ریلیجن ہے. سیکولرزم از جسٹ اے وے آف لائف. اوکے, سو اس کو آپ اس کے ہسٹوریکل اور انٹلیکچوئل کانسیپٹس میں جانا شروع کر دیں تو بات تو پھر بہت گہری ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن میرے خیال میں اس جسٹ اے وے آف لائف. بھارت بھی سیکولر, لیکن جس طریقے سے وہ اس وے آف لائف کو اس پہ ڈٹے رہتے ہیں تو لگتا تو یہی ہے کہ وہ ایک سیکولرزم ایک مذہب سا ہو گیا اتنا اس سے, بیکاز اس کے اندر ایک ریجیڈیٹی آ گئی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, اس میں فلیکسیبلٹی نہیں. سیکولرزم میں اور کسی بھی اور مذہب میں فرق کیا ہوتا ہے کہ مذاہب جو ہوتے ہیں وہ ریجڈ ہوتے ہیں, سیکولرزم جو ہے وہ فلیکسیبل ہوتا ہے. تو آپ اگر فلیکسیبلٹی ایک اپنے طور طریقے اور جو طریقہ کار ہے اس پہ آپ نہیں رکھ رہے, مطلب اس میں اگر آپ دوسرے مذاہب کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے, کرنے کی ضرورت ہے نا. کیونکہ اگر ان کو ایک شخص, ایک خاتون جو کہ حجاب میں ہے, ایک شاکنگ چیز لگتی ہے, تو میرے خیال میں بھی اگر ایک نیوڈ بیچ پہ جاؤں میرے لیے بھی وہ اتنا ہی شاکنگ ہے. سو یو ہیو ٹو کم اینڈ میٹ سم ویئر ان بٹوین. آپ نے ملاقات جو بھی کرنی ہے اس پہ کرنا چاہیے. لیکن اس چیز کے اوپر کہ جی فرانس میں آپ حجاب نہیں لے سکتے, یہ نہیں ہو سکتے, آئی تھنک میں اس چیز سے متفق نہیں ہوں. فرانس کو اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے لوگوں کو اس کو سکھانے کی ضرورت ہے. لیکن بات پلٹ کے پھر وہیں آ جاتی ہے کہ اگر آپ کی پبلک ڈپلومیسی صحیح ہوتی, اگر باقی جو مسلم ممالک ہیں ان کی پبلک ڈپلومیسی ذرا صحیح ہوتی, تو آپ یہ چیزیں عام لوگوں, پبلک ڈپلومیسی ہے کیا اگر اس کو ایک بالکل ہی ایک عام شخص کو جس کو کچھ نہیں پتا کسی چیز کو, وہ کیا ایک روایتی سفارتکار ہے جو کہ اپنے ملک میں جب جاتا ہے کسی دوسرے ملک میں, تو وہاں کے جو حکام ہیں ان کو بتاتا ہے ہمارا ملک یہ چاہتا ہے, آپ سے یہ چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں, آپس میں باتیں کر لی ہر ایک کے ساتھ ہو. پبلک ڈپلومیسی کیا ہے کہ آپ سڑک چلتے ایک عام شخص کے ذہن کو چھیڑتے ہیں, اس کو آپ نے چھیڑخانی کرنی ہے تاکہ پتہ چلے اس کو کہ جی اچھا یہ بھی ایک ہے, ایک ملک پاکستان ہے, یہ ہے اور کیا کرتے ہیں اور ان کی سینسٹیوٹیز کیا ہیں, ان کی اسٹرینتھس کیا ہیں, اور ویکنس بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو. مثبت ایک پہلو آپ نے سامنے لے کر آنا ہے جی وہ. لیکن اگر آپ نے صرف وہی روایتی سفارتکاری کرنی ہے, روایتی سفارتکاری میں تو ہمارے جو ملٹی لیٹرل ڈپلومیٹس ہیں میرے خیال میں دنیا میں کسی بھی ملک کو بیٹ کر سکتے ہیں. بائیلیٹرل کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن ان کو اگر آپ نے پبلک ڈپلومیسی کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر رکھنا ہے. آپ کے فورن سروس اکیڈمی میں جو سب سے اہم سبجیکٹ ہونا چاہیے نا, ایک تربیت کا ہے, دوسرا ہاؤ ٹو اینالائز تھنگز, اور تیسرا کیا ہے پبلک ڈپلومیسی. کہ اس کو دس شوڈ بیکم یور مین آرم ٹو ہینڈل تھنگز ابراڈ. ٹھیک, اس میں آپ کرنے کو تیار نہیں. ایک وقفے کا کہا جا رہا ہے. ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور پبلک ڈپلومیسی میں تھوڑی سی اور بات بھی کریں گے, کیونکہ اس کے بھی بہت سے, اب سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے, بہت سی اپنی ڈائمنشنز ہو گئی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک. اچھا غالب یہ بتائیے کہ پبلک ڈپلومیسی کی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ کس طرح اس کو بلڈ کرنا چاہیے. فرانس میں ہم نے یہ دیکھا کہ موراکن الجیرین پاپولیشن بہت زیادہ ہے. پاکستانی کتنے ہیں فرانس میں تقریباً؟ اب تو آئی ڈونٹ نو کیا ہے جی, اس وقت 1,04,000 تھے, تو مطلب 1 لاکھ اس طرح 15-20 ہو گئے ہوں گے. تو یہ جو حجاب کا جو ایشو ہے, یا مثال کے طور پر آج کا فلسطین کا ایشو چل رہا ہے,
اس نے وہاں ہم نے دیکھا کہ احتجاج بھی پروٹیسٹ بھی روک دیے فرانس کی حکومت نے فلسطین کے حق میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنا ایکسٹریم میجر کیوں لینا پڑا فرانس کی حکومت کو کہ وہاں ڈیمانسٹریشنز بھی نہیں ہونے دے پا رہے؟ اگر آپ دیکھیں تو کچھ عرصے سے دنیا میں زیادہ تر جو ممالک ہیں اس میں گورنمنٹس میں کنٹرول کرنے کا جو عنصر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. سو فرانس میں یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ بالمقابل بقیہ ممالک بہت بڑھ گئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جی. ایک تو یلو جیکٹس کے مسائل تھے، پھر کمرشل تھا، پھر پورا ملک جو ہے وہ 1 ملین آبادی کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے کام کرنا ہے ان 1 ملین کو فوائد دینے کے لیے. تو وہ ان سب چیزوں پہ ٹیکسیشن ان کی اتنی ہے کہ اگر آپ 1 ملین یورو کما رہے ہیں تو آپ کی ٹیک ہوم جو ہے 180,000 یوروز. تو لوگ پھر باہر جا رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے آپ کو آل انکلوسیو ڈیسیژنز لینے کی ضرورت ہے. لیکن فرانسیسی صدر جو ہیں وہ میرے خیال میں آل انکلوسیو ڈیسیژنز لینے کے حق میں نہیں ہے. آف کورس وہاں کا صدر زیادہ پاورفل ہوتا ہے بنسبت وزیر اعظم کے. تو وہ جتنا ہے کیونکہ فلسطین کے بات پھر اسی کے اوپر آ جاتی ہے جو آپ نے ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے کہی تھی کہ جی کیا ہو جاتا. آپ فلسطین کے خلاف بات کر کے دکھا دیں، اپنا اسرائیل کے خلاف بات کریں، دیکھ لیں آپ کیا ہوتا ہے. آپ اگر میں تو کہتا ہوں کہ کاش اس زمانے میں بھی میڈیا میں ٹیکنالوجی میں اتنی ایڈوانسمنٹ ہوتی کہ ہم لوگ وہ ہولوکاسٹ بھی دیکھ لیتے اور آج جو کہ آج ہو رہا ہے، جو ان لوگوں کو مارا جا رہا ہے، جس بے دردی سے مارا جا رہا ہے اور اتنا ظلم ہو رہا ہے اور بربریت ہو رہی ہے. اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کوئی فگرز موجود نہیں ہے نا. اگر آپ ہر جگہ تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے ایک اپنا بیانیہ بنا لیتے ہیں اور اس بیانیے کے اوپر آپ قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں ایز اے کمیونٹی، تو وہ کبھی نہ کبھی جا کے وہ ضرور وہ جو ایک مت ہے وہ ٹوٹتی ہے. فرانس کا ہم نے دیکھا ہے کہ سنس ورلڈ وار 2 کے بعد انفلوئنس جو ہے کافی ایک لحاظ سے جو ورلڈ تھا بہت نیچے آیا، انحطاط کا شکار ہوا. افریقہ میں ہم دیکھ رہے ہیں مالی سے لے کر گیبون تک اور بہت سے ممالک جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جان چھوڑیے اب آپ. تو یہ جو فرانس کا اس طرح اس کا جو ایک اثر و رسوخ تھا دنیا میں وہ اب بہت کم ہو گیا ہے. تو یو اسٹل بلیو کہ جو UN سیکیورٹی کونسل ہے اس کی ری اسٹرکچرنگ ہونی چاہیے؟ جو اس قسم کے ممالک ہیں UK، فرانس، ڈو دے ڈیزرو ٹو ریمین P5؟ یہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہے، لیکن مختصراً صرف یہ کہوں گا کہ UN سسٹم میں بہت زیادہ اوور آلنگ کی ضرورت ہے. ٹھیک. اور اس حد تک ضرورت ہے کہ اگر ایک ملک فلسطین جو ہے اگر وہ اٹھ کے ایک بات کرنا چاہتا ہے تو اس کی بات کی وقت ہو. پاکستان ایک بات کرنا چاہتا ہے اس کی وقت ہو. روانڈا ایک بات کرنا چاہ رہا ہے اس کی وقت ہو. جو بھی ملک کوئی بات کرنا چاہتا ہے اس کی وقت ہو. جب آپ نے ٹریٹ ہی سب کو مختلف لیولز کے اوپر کرنا ہے اور لوگوں کو 4 لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو ہر چیز مل جائے گی اور باقی جو لوگ ہیں کہ ان کو نہیں ملے گا، تو بائی آپشن سلیوری جو ہے وہ تو UN کا مینڈیٹ نہیں تھا. UN کا تو مینڈیٹ ہی مختلف تھا. تو اس مینڈیٹ کے خلاف ہی جو کام ہو رہا ہے اسی کو سیدھا کر لے تو میرے خیال میں بہت فرق پڑ جائے گا. اچھا، اب فرانس کیونکہ لوگوں کا، ہمارے ناظرین کا انٹرسٹ بھی ہوگا تھوڑا فلسطین کے معاملے میں. آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ایک بربریت کا سما ہے جو وہاں پہ حالات ہیں وہ تو دیکھے بھی نہیں جاتے، جو مناظر ہم ٹیلی ویژن چینلز پہ دیکھ رہے ہیں، اسکرینز پہ. اب ایک طرف فلسطین کا معاملہ ہے مڈل ایسٹ میں، دوسری طرف کشمیر کا معاملہ ہے ساؤتھ ایشیا میں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اسرائیل اور بھارت 2 بڑے میجر امپیڈیمنٹس ہیں ان 2 خطوں میں، علاقوں میں، یہاں پہ پائیدار امن کس طرح آئے. جب تک فلسطین کا معاملہ کسی طور نہیں بیٹھتا یا کشمیر کا معاملہ، تو ان دونوں خطوں میں دیرپا امن آ نہیں سکتا. تو کیا پاکستان کو کم از کم بحیثیت ایک نیوکلیئر ایٹمی ملک کے
بہت سے میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کیوں خاموش، پاکستان کیا کر سکتا ہے اس وقت؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بڑی سمپل سی ایک مثال دیتا ہوں. آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، سامنے ایک 4 فٹ موٹی دیوار آ گئی ہے جس کو نہ آپ پھلانگ سکتے نہ کچھ کر سکتے ہیں. ذرا آگے جا کے ادھر جا کے تکلیف ہوگی، لیکن جا کے وہاں سے کراس کر سکتے ہیں. ٹھیک، آپ اس کو کراس کر جائیے. آپ اپنا انفلوئنس بڑھائیے. آپ اس دیوار کے ساتھ بار بار ٹکر کیوں مار رہے ہیں؟ آپ کو یو این میں اپنے ووٹ چاہیے. آپ کے جتنے اسمال آئلینڈ ڈیولپنگ اسٹیٹس ہیں ان کو آپ وہاں اپنی سفارتکاری کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ وہاں ان لوگوں کے ساتھ سفارتی تعلقات کیوں نہیں کام کرتے؟ چاہے ایک چھوٹے سے لیول پہ آپ کر لیں. لیکن کنسٹرینٹس ہمارے ہاں تو مشنز کھلتے ہیں بند ہو جاتے ہیں، کھلتے ہیں بند ہو جاتے ہیں. وہ دیکھیں جی، وہ تو وزارت خارجہ کے لیول کی باتیں ہیں نا، یا وزارت خزانہ کے لیول کی باتیں. ہم پالیسی کی بات کر رہے ہیں، تو اس کو کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اور آپ اپنا وہ انفلوئنس جو کہ آپ سمجھتے ہیں اچھا جی یہ ملک جو ہے یہ نہیں کچھ کر رہا، یہ نہیں کچھ کر رہا، یہ نہیں کچھ کر رہا، باقی جتنے ممالک ہیں ان میں تو گنجائش ہے نا، ان کے ساتھ تو تعلقات بڑھائیں. آپ نے اگر صرف امپورٹنس دینی ہے کہ یہ 3 4 5 8 ملک ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہے، باقی تو کوئی اور ہے ہی نہیں، بس ٹھیک ہے تو ہے، چلے گا سو چلے گا، ایسے کام نہیں چلتا. مطلب ہم لوگوں کو وزارت خارجہ میں اپنے آپ کے ساتھ آنیسٹ ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم لوگ جو ہماری غلطیاں ہیں ان سے سیکھ کے آگے چلیں. اور آپ کا ایک گروپ تھا جو کہ کولڈ وار ایرا کا تھا، ایک جو تھا وہ پوسٹ کولڈ وار ایرا کا تھا، پھر ایک جو تھا وہ اس کے بعد کے ایریا میں، جبکہ ٹیررزم جو ہے وہ آپ کا ایک بہت اہم ایشو بن گیا پوری دنیا کو، وہ ہے. اب تینوں گروپس کی سوچ جو ہے وہ مختلف ہے. تو وزارت خارجہ کے اندر جب آپ ایک پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ جو آخری لیول کا گروپ ہے اس کی جو سوچ ہے وہ پہلے والے یا دوسرے والے کے ساتھ کلیش کر رہی ہے. آپ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا، تربیت اور تعلیم جو ہے اگر آپ دیں گے اپنے، تو آپ ایک پلیٹ فارم پہ آئے نا. اور کریٹو تھنکنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس پہ قدغن تو ہم نے خود لگا رکھی ہے. آپ دنیا کو ہم کیا بتائیں کہ جی آپ یہ کریں یا آپ وہ کریں، ہم لوگوں نے ان کو آگے لے جانا. اور پھر آپ کو وزارت خارجہ میں ایک اور کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو 5 ٹیئرز کے بجائے 3 ٹیئرز کے اوپر آنے کی ضرورت ہے. اس سے کیا مراد آپ لے رہے ہیں؟ مطلب یہ آپ نے ایک کیس شروع ہوتا ہے تو یہاں سے چلا، پھر دوسرے کے بعد، تیسرے کے بعد، چوتھے کے بعد، پانچویں کے بعد، چھٹے کے بعد، پھر اسی سیکوینس میں واپس آئے. نہیں یہ نہیں ذرا یہ مجھے یہ بھی بتائے، پھر پہلا دوسرا آپ کی ڈیسیژن میکنگ تھوڑی فاسٹ ہونی چاہیے. کچھ لوگوں کو تو آپ جو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ جی جوائن کیا، ان کو آپ وہ ٹریننگ دیں جبکہ وہ 5 یا 8 سال کر چکے ہوں آگے. ان کو اور چیزوں کے لیے آپ استعمال. آپ کو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آپ کی جو سوچ کلیش کر رہی ہے نا یہ، اور چونکہ آپ خود ہی سوشل میڈیا اور اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، انفارمیشن جو ہے جو نئی جنریشن ہے ان کے پاس ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، لیکن سپرفیشل ہے. آپ نے پوچھا اس ملک کی کتنی آبادی ہے، گوگل کیا جی اتنی آبادی ہے، اوکے بند کر دیا. اب 4 دنوں بعد پھر پوچھے کتنی، وہ پھر گوگل کرنا پڑے گا. وہ جو ہے نا کہ ایک یہاں کہیں رہ جائے چیز، وہ نہیں ہے. اور اس کو استعمال بھی کریں، اس کو استعمال کرنا. اور تجربہ کیا ہے؟ تجربہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ تجربہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے گوگل کر لیا بار بار یہ تجربہ ہو گیا. نو، تجربہ ہے کہ آپ کی تمام جو انفارمیشن ہے وہ آپ کے ذہن میں کہیں سیکیورلی پڑی ہوئی ہے، اور اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے کہ باقی جو جتنی چیزیں میں نے سیکھی ہیں اس کے ساتھ مل کے یہ سب چیزوں کو دیکھ رہا ہوں تو یہ کیسا ہے، اینالائز کرنا ہے اس چیز کو. تجزیہ. بنیادی سفارتکار کا کام کیا ہے؟ تجزیہ اور ریکمنڈیشن. تجزیہ میں بتا رہا ہوں، تجزیہ کہ آپ کے ملک کی بہتری اس میں ہے یا نہیں ہے، اس کے ساتھ that's it. اور آپ کو کبھی اپنے فرانس یا جب بھی آپ باہر امپورٹنٹ پوزیشنز میں تھے تو کبھی کوئی ایسا حالات پیش آئے کہ آپ کی ریکمنڈیشن آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے صحیح کی لیکن اس کو مانا نہیں گیا، کچھ ایسا کبھی؟ بہت دفعہ ہوتا ہے، سروسز میں تو ہوتا ہے جی، مطلب بے شمار دفعہ ہوتا ہے. ہم لوگوں نے
ایک پیٹرن فالو کر رہے تھے ہم لوگ کہ جب سیریا میں جنگ ہو رہی تھی تو فرانس سے کچھ لوگوں نے جانا شروع کر دیا جنگ کے لیے. اچھا. الجیرینز بھی ہیں, موروکنز بھی ہیں, دوسرے لوگ بھی ہیں, تمام جتنے. تو وہ ہم اس کو مانیٹر کرنا شروع کر دیا ہم لوگوں نے. پھر ہم لوگوں نے انٹیریئر سے بھی ادھر ادھر سے بات چیت دوستوں سے. تو ہمارے حساب سے انفارملی جب ہم نے یہ انفارمیشن گیدر کی تو 609 لوگ باہر گئے تھے. اس کے بعد جب سیکیورٹی ڈائلاگ ہوا ہمارا اور فرانس کا, تو ادھر اس سے پہلے ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے. تو ہم نے حکومت کو لکھا کہ جی یہ جو لوگ جا رہے ہیں جب کل کو واپس فرانس میں آئیں گے تو یہ آ کے وہی کریں گے فرانس کے ساتھ جو کہ مجاہدین جب یو ایس ایس آر وڈرا کر چکا تھا تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا. تو اس چیز کو شاید اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا گیا جتنا لینا چاہیے تھا, لیکن اٹس اے پارٹ آف سروس, اے پارٹ آف لائف. آپ کو 10 چیزیں بھیجتے ہیں, کچھ مانی جاتی ہیں کچھ نہیں مانتے. بہرحال یہ اختلاف تو رہتا ہی ہے, لیکن ملک کی قسم بہتری ہے یہ دیکھنا چاہیے. چلیے بہت بہت شکریہ امبیسڈر غالب اقبال فار گریسنگ ڈی-سائفر. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ناظرین نے مطلب آج کی ہماری کنورسیشن جو چیزیں آپ نے بتائیں اس سے ضرور استفادہ کیا ہوگا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے جمعے شب 10 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.